موضوع بحث بنائیں گے آج پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمانوں میں خار صاحبہ مجھے پاکستان مسلم لیگ نون کی ہم رہنما جوائن کر رہی ہیں، شوکت یوسف زئی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کے میں شکر گزار ہوں۔ یقیناً نوشین صاحبہ آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے سن لیا ہوگا جو ہم نے آغاز میں پوری ٹائم لائن دکھائی ہے، جو مقدمہ آج آپ لوگ بنا رہے ہیں، جس بنیاد پر آپ لوگ ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے کہ خانزہ بار ان کی پارٹی کے لوگ آتے ہیں اور وہ سیاسی باتیں کرتے ہیں، ان کی بہنیں جو ہیں وہ آ کر سیاسی باتیں کرتی ہیں، یہی سب کچھ تو آپ لوگ بھی کرتے رہے ہیں، بلکہ آپ لوگ باقاعدہ میاں صاحب سے جو رہنمائی لیتے رہے ہیں وہ باہر آ کر بیان بھی کرتے رہے ہیں۔ نوشین صاحبہ بہت شکریہ آپ کا کرن۔ اچھا کرن، اس میں دو باتوں کی میں وضاحت تو پہلے آپ نے بڑی اچھی ایک رپورٹ بنا کے آج کی، کافی کام آپ لوگوں نے کی ہے۔ بات دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں 9 مئی اور 26 نومبر کا خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا، کوئی ایسی تحریک پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنے کارکنوں سے جو ہے وہ سر انجام نہیں دلوائی کہ جس کا نقصان سٹیٹ کو ہوتا، جس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کو ہوتا، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو ہوتا، پاکستان کے اداروں کو ہوتا۔ کیونکہ یہ جو آپ خانہ جنگی کی ایک مشکل وقت سے نوشین گزرے ہیں۔ صاحبہ قطع کلامی کی معذرت، میں آپ کی یہ جسٹیفیکیشن بالکل قبول کر لیتی کہ اگر 9 مئی اور 26 نومبر ہو جانے کے بعد کوئی ملاقات نہ ہو رہی ہوتی، کوئی پارٹی میٹنگز نہ ہو رہی ہوتی، تو میں ضرور یہ بات مان لیتی۔ ہاں، میں آپ کو موقع مجھے اگر آپ دیں گی تو میں اسی کی طرف آ رہی ہوں۔ دیکھیں، کیونکہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہو گیا ہے یہ ملک میں، جو خانہ جنگی کی ایک فضا آپ کی جو بن چکی ہے نا، یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے وہ کامیابیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے تو اس پہ بات کرنا ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہے، لیکن ایک قیدی جس کے اوپر سزائیں عائد کی گئی ہوئی ہیں، اگر وہ چند روز اپنے لوگوں کو نہیں مل پایا تو اس کا اتنی مصیبت کیا آپ کو بن گئی ہے کہ آپ انڈین میڈیا پہ بھی جا کے پھر پاکستان میں آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ آپ ایک بائی الیکشن کی صورتحال سے ابھی گزرے ہیں، جو میرا اپنا اوپینین بھی ہے، اور اس میں 6 قومی سیٹیں آپ پاکستان مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے، جس میں آپ کو لگتا تھا کہ ساری دنیا، پاکستان کے بلکہ ساری دنیا جو ہے وہ عمران خان کو ووٹ ڈالنا چاہتی ہے، جس میں 7 پی پی کی سیٹیں، اور سب سے بڑی کامیابی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کہ ہم نے ایک ہری پور کی سیٹ جو کہ ان کے صوبے کی سیٹ ہے، اسے بھی اگر آپ ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ جیت کر قومی اسمبلی میں آ گیا ہے تو اس کا یہ پورا جو میں کہوں گی سہرا کامیابی کا یہ جاتا ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے سر، کیونکہ محنت ہو رہی ہے۔ جہاں تک بات کی آپ نے عمران خان کی، تو ابھی آپ نے سارے بیانات ہمیں سنائے، اس میں یہ بات واضح طور پہ بتائی عقیل ملک صاحب نے بھی کہ جی کچھ پرزنر رولز ہیں، کچھ جو مینولز ہیں آپ کے پاس جیل کے بھی، ڈیکرمز میں بھی، کہ ان کی ملاقاتیں بند تو نہیں ہوئی، ملاقاتیں تو چلتی رہی نا۔ وہی رول میاں صاحب کے لیے بھی تھے نا، ایسا تو نہیں ہوا نا کہ کوئی ترامیم کر کے جیل رولز اس وقت تبدیل کر دی نوشین صاحبہ؟ نہیں، جیل رولز ہماری تو تبدیلی کوئی نہیں آئی، لیکن جو میں مجھے آپ کرن بات پوری کرنے دیں، پھر جو آپ کہیں گی وہ میں بھی سن لوں گی۔ اب بات یہ کہنے کی ہے کہ اگر 4 سے لے کر اب تک وہ نہیں مل پائی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کے پاس اس کی پراپر وضاحت ہو اور وہ دے بھی رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ان کی فیملی کی ہے تو علیمہ خان صاحب پورے لوگوں کا وہ جتھے لے کے باہر بیٹھی ہی رہتی ہیں، وہ کب وہاں سے اٹھتی ہیں؟ دوپہر میں کھانے، رات میں کھانے وہاں چل رہے ہیں۔ نئے وزیر اعلیٰ جو منتخب ہوئے ہیں وہ اپنا صوبہ چلانے کے بجائے وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو اتنے لوگ اگر وہاں پہ بیٹھے رہیں گے، ایک سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ مطلب وہاں پر ایک قیدی عمران خان تو نہیں ہے، بہت سے ایسے جو وہاں پہ قیدی ہیں جن کے اوپر بہت سے جو ہیں کرمنل۔ نوشین صاحبہ اب مجھے اجازت، میں کامنٹ کرنے کی مجھے اجازت دیتی ہیں اب تو میں آپ سے بتا دیتی ہوں، ابھی تک میں نے جتنے آپ سے سوال کیے نا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ دیکھیں جی ٹھیک ہے، وہ آپ خواتین کی ڈیبیٹ پہ لے گئے اس کو، حالانکہ یہاں پہ پولیٹیکل ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ مجھے یہ فرمائیے، میں آپ سے سمپل بڑا سادہ سوال کر رہی ہوں، دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اگر کوئی خدشات پاکستان تحریک انصاف کو ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے۔ آپ کہہ رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ جتھا لے کر وہاں پر آ جاتی ہیں، وہاں پہ کھانے چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پر جو بھی کچھ چل رہا ہوتا ہے، آپ ایک میکنزم دے دیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کو کہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ کی ملاقات ہو جائے گی منگل کو یا آپ کی ملاقات ہو جائے گی جمعرات کو۔ آپ لوگ ملاقات نہیں ہونے دے رہے، اس لیے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کرن اسی کی طرف آنے لگی ہوں کہ آپ ہمارے جو کہ ایک دشمن ملک ہے اس کے سوشل میڈیا پہ جا کے تو یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی ہم ملک کو آگ لگا دیں گے، تو کیا آپ گورنمنٹ کو اپروچ نہیں کر سکتے؟ آپ یہ لیٹر نہیں لکھ سکتے کہ جی ایک کمیٹی تشکیل دے دیں، اگر آپ کو خدشہ ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے یا کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ایمبیگوٹی ہے تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ حکومت وقت کو ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ جی ہماری کمیٹی کے 4 لوگ تشکیل کر دیں، جس میں لائر، ایک ان کی بہن، ایک
ان کا فیملی ممبر کوئی چلا جائے اور جا کے اس سے مل لیں. دیکھیں جب میاں نواز شریف جو تھے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا جا چکا, چیف جسٹس سے ملاقات کرنے کی کوشش کی جا چکی, وزیر اعظم سے بھی اس حوالے سے بات کر لی, لیکن ملاقات نہیں ہوئی. میں آتی ہوں آپ کی طرف دوبارہ. شوکت صاحب کو کامنٹ شامل کریں. شوکت صاحب جی ٹھیک, میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. حکومت کلیئر ہے, کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ جاتے ہیں ملاقات کے لیے, باہر آ کر سیاسی پیغام رسانیاں ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے نا ملک ملاقات نہیں کرنے دیں گے کیونکہ ملک میں انتشار ہوگا اس سے. سر اس لیے وہ ملاقات نہیں ہونے دے رہے. اب جب ماضی ہم اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو تقریباً یہی سب کچھ آپ کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے نا. کب تک سر یہ سرکل اسی طرح سے چلتا رہے گا کہ جب آپ طاقت میں ہوں گے تو ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا, جب یہ طاقت میں ہوں گے تو آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا. یہ سرکل کب بریک کریں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن, بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال سے ان کی جو ہٹ درمی ہے نا, اس کی وجہ سے تو ملک کو بہت زیادہ انتشار میں جا رہا ہے, اور یہ خود دعوت دے رہے ہیں. یعنی ایک حالات ان سے کنٹرول بھی نہیں ہو رہے, معیشت بھی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. سارے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی ہم نے معیشت اٹھا لی, ہم نے ملک کو سنبھال دیا, ملک ڈوب رہا تھا. یہ قرضے لیے ہیں انہوں نے, اور ان قرضوں کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. اس میں تو 5,300 ارب تو دو سالوں میں غبن بھی ہو گیا اس کا بھی کوئی جواب نہیں دے رہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایشو بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ اس ایشو پہ پردہ ڈالا جائے, تاکہ یہ ایشو ڈیبیٹ کے اس میں نظر ہو جائے. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ 5,300 ارب روپے گئے کہاں پر. یہ کس طرح ایک گھڑی میں تو عمران خان کو آپ اندر کر رہے ہیں, اور 190 ملین پاؤنڈز کی بات ہو رہی ہے, وہ تو آلریڈی ابھی بھی اکاؤنٹ میں پڑے ہیں, وہ تو عمران خان کی جیب میں تو نہیں گئے. لیکن وہ جو ہے نا وہ چور ڈاکو ہو گیا, اور 5,300 ارب ڈکارنے کے بعد جو ہے نا یہ صاحبان بیٹھے ہیں کہ جب ملک چلا رہے ہیں, ملک کی بہتری کر رہے ہیں. تو دیکھیں میں بھی پرسوں گیا, کیونکہ میرا نام بھی تھا اس میں, سی ایم صاحب کا تھا, مینا خان کا تھا. ہم گئے وہاں پہ, ٹوٹل ہم 6-7 بندے تھے, اور 6-7 بندے ہم گئے. انہوں نے کہا جتا جاتے ہیں. 6-7 بندے تھے, اور 3-4-5 بندے ان کے ساتھ سیکورٹی والے تھے, سی ایم صاحب کے ساتھ. ہم گئے وہاں پہ. سر ابھی آپ لوگوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے نا کہ آپ حکومت کو کسی طرح اس بات سے مطمئن کر دیں کہ ہم ملاقات کر کے آئیں گے تو سیاسی بات نہیں ہوگی. فی الحال کنسرن جو ہے وہ اہم یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق آپ لوگوں کو پتہ چل جائے, آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تو ایک دفعہ حکومت کو یہ لکھ کر دے دیں. مجھے اجازت دیجیے گا شوکت صاحب, میں دوبارہ آتی ہوں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد آتے ہیں, دوبارہ کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. شوکت صاحب ہم ڈیبیٹ یہاں چھوڑ کر گئے تھے کہ لکھ کر دے دیں حکومت کو, تسلی کرا دیں کہ آپ سیاسی بات نہیں کریں گے تاکہ ملاقات تو ہو نا آپ کی. کرن دیکھیں, ہم نے تو لکھنے کی کیا, یہ سب بہانا ہے ان کا. انہیں دیکھیں ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تشویش ہے ان کی صحت کے حوالے سے, اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رابطہ نہیں کیا یا حکومت کو بتایا نہیں. تو میرے خیال سے حکومت یا تو اندھی بہری ہے کہ ان کو سب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, ملک کے حالات ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں, ان کو پریارٹی نظر نہیں آ رہی کہ ملک کی پریارٹی کیا ہے اس وقت. تو دیکھیں خامخواہ آؤ بیل مجھے مار والی کہانی ہے کہ یہ یا تو یہ سیاسی نہیں ہے. ان کے دیکھیں نا وزراء صاحبان نے شروع دن سے انہوں نے جو اچھا سر ویسے بات پتہ ہے کیا ہے, دونوں پارٹیز جو ہے نا وہ اپنے اپنے پیک پر ہیں. اگر کل بھی میں یہ بات کر رہی تھی کہ اگر آپ لوگ ملاقات کے لیے آپ تھوڑا سا جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن کر لیں یا حکومت کو اسٹیپ ڈاؤن کر لیں, لیکن دونوں اپنے اپنے پیک پر ہیں. اب سچویشن یہاں پر آ گئی ہے کہ بجائے اس کی کہ معاملے کو ایسا کیا جاتا کہ ملاقات ہو جاتی. لیکن شوکت صاحب جی میں خود وہاں موجود تھا. ہم نے جو وہاں پہ لوگ تھے جو ہم نے ان سے کہا کہ جی ہمیں اگر آپ 6 بندوں کا نام ہے, اگر آپ ایک بندہ بھی چھوڑ دیں تو مہربانی ہوگی, جا کے وہ مل لے گا اور وہاں کے باہر بتا دے گا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے اور وہ بالکل سلامت ہے, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ایک بہانہ ہے, صرف بہانہ بنا رہے. دیکھیں عمران خان کی بات یہ بار بار کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا اے سی اتار دو, تو اے سی اتارا تو نہیں تھا نا. وہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں. شوکت صاحب آپ مجھے اجازت دیں گے؟ جی کس سے ملاقات پہ پابندی لگائی تھی, کیا پوچھ رہے ہیں سر آپ؟ نہیں, میں نے کہا کہ اس طرح پابندیاں تو نہیں لگائی تھی نا. ہمیں تو, میں بھی اس وقت منسٹر تھا, مجھے پتا ہے وہ باتیں ہوتی تھی ان کے خلاف, لیکن کبھی بھی عمران خان نے مداخلت نہیں کی تھی کہ یہ نہ ہو یہ نہ ہو. ان کے لیے کھانے آتے تھے گھر سے,
شہباز شریف صاحب کے لیے آتے تھے, نواز شریف صاحب کے لیے آتے تھے, پائے پڑے ہوتے تھے. ایک سینیٹر نے اس دن ٹی وی پہ آ کے کہا کہ میں بلاول بھٹو کے ساتھ, اس وقت بھی اینکر تھی سر, اور اس وقت بھی میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی تھی. شوکت صاحب ساتھ ہی موجود ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں, ایک سینیٹر صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ گیا ادھر. جی بولیں, آپ بولیں. ٹھیک سر, آپ کی جو قیادت ہے نا وہ اس وقت دھمکیوں پر اتر آئی ہے. اب کیسے, یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. خان صاحب کی جان سے یہ خود پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے, ان کی فیملی نے انڈیا سے چلنے والی خبروں کو تسلیم کیا ہے. ذرا سنیے نورین صاحبہ کیا کہہ رہے ہیں. جب نورین صاحبہ نے کہا ان کو خود یہ معلوم ہے کہ یہ انڈیا سے خبریں چل رہی ہیں, لیکن اس کے بعد ہی نورین نیازی صاحبہ انڈین میڈیا پر ہی بیٹھ کر پاکستانی قیادت کو قتل کی دھمکیاں دے رہی ہیں, اور اس جھوٹی خبر یا پھر افواہ کو بنیاد بنا کر, جسے وہ خود کہہ رہی ہیں کہ یہ بھارتی سازش ہے. اس کے سینئر تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اسد قیصر صاحب جیسی شخصیت بھی اسی طرح سیدھا ہی نظر آئی ہے. ہمیں آپ جینے نہیں دیں گے تو آپ بھی جی نہیں سکیں گے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی ایک بال بھی بیکا ہوگا, یقین جانے کوئی بھی جہاں اب وہ زندگی نہیں گزار سکے گا. نورین صاحبہ کے ان دھمکی آمیز لہجے سے نا مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ 9 مئی کے اگلے دن انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ اگر مجھے اس طرح سے گرفتار کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہوا ہے. اس کے بعد میں آج تک پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیں اینڈ آل. لیکن ناظرین, ان پیغامات کے باوجود بھی عمران خان کی صحت سے متعلق افواہوں کی تردید خود عمران خان کی فیملی کر رہی ہے. خان صاحب کے مطابق, علیمہ خان صاحبہ کے مطابق عمران خان پہلے سے زیادہ صحت مند ہے. اس کے باوجود انڈین میڈیا پر نورین نیازی صاحبہ کے یہ بیانات جو ہیں وہ سمجھ سے بالاتر ہیں. اب شوکت صاحب, حکومت اس وقت سر جو بھی کچھ کر رہی ہے اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے, اس پر سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے, لیکن جس طرح نورین نیازی صاحبہ بھارتی میڈیا پر جا کر جو نیریٹو دے رہی ہیں, جو انٹرویو دے رہی ہیں, ملک کی قیادت کو دھمکی دے رہی ہیں سر. دیکھیں اس طرح ہے, وہ غیر سیاسی ہے, ان کو تو سیاست کا نہیں پتہ ہے نا, اور نہ وہ سیاسی بات کر سکتی ہے, نہ وہ. آپ دیکھو, ان کو تو یہ پتہ ہے کہ ان کے بھائی کو مشکل میں ڈالا ہے, ان کے بھائی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے بھائی کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں, تو وہ اس حوالے سے انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے. لیکن وہ سیاسی تو نہیں ہے نا کہ وہ توڑ موڑ کے آپ کے سامنے پیش کرے کہ کیا ہے. وہ ان کے اپنا ظاہر ہے, ایک خاتون ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, پنجاب پولیس نے جس طرح نہیں, جو خبریں آ رہی ہیں نا اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اور جو آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی بات, وہ تو 4 نومبر سے پہلے کی بات انہوں نے بتائی ہے نا کہ 4 نومبر سے بالکل ٹھیک ٹھاک. خود بھی تو یہ مان رہی ہے نا کہ یہ بھارتی افواہ ہے. علیمہ خان صاحبہ بھی یہ مان رہے ہیں. نہیں, بالکل افواہ ہے. دیکھیں آج بیانات دے رہے ہیں, پھر ان کو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ بھی نہ سمجھ ہیں. کرن, مجھے خود اپروچ کیا گیا بھارتی میڈیا نے, اور میں نے ان کو انکار کیا. میں نے کہا میں اس پہ کسی طریقے سے, ہمارا اپنا میڈیا موجود ہے, میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. دیکھیں یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک تشویش تو ہے نا, ایک پاپولر لیڈر ہے اور اس کو اس طرح ٹالا جا رہا ہے, ایک تشویش ہے. تو بھائی کیا ایک 10 منٹ کے لیے کسی کو اندر بھیج دیں, پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کو, آپ جو مرضی ہے اس کو بھیج دیں, آپ جس پہ اعتماد کرتے ہیں اس کو بھیج دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست اقدام نہیں تھا, اب اپنے گندے کپڑے باہر جا کے نہیں دھونے چاہیے سر, وہ والی بات. تو نورین صاحبہ نے بھی پھر جو کام کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے, کسی نے بھی ارینج کروایا, نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں, وہ سیاسی نہیں ہے, ان کو نہیں پتا ان چیزوں کا. وہ دیکھیں, میں نے آپ کو کہا کہ وہ ایک سمپل سی خاتون ہے بیچاری. وہ غیر سیاسی خاتون سیاسی لیڈران کو قتل کی دھمکیاں دے رہی ہیں, کس طرح نہیں. دیکھیں بھائی کا ایشو آیا نا, ظاہر ہے. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے, جس طرح کوشچن ہوتا ہے نا اسی طرح جواب ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی عمران خان کو اگر ہو گیا تو آپ کیا کریں گے, تو اب اس کا جواب کیا ہوگا, آپ مجھے بتائیں. یہی ہوگا نا کہ عمران خان کو کسی نے کچھ کہا تو پھر حالات خراب ہوں گے, یہی جواب آئے گا نا, اور کیا آئے گا. سر آپ کہیں کہ جھوٹے بیانات ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ انڈین نیریٹو ہے, یہ انڈین میڈیا ہے جو پروپیگنڈا کرتا ہے, یہ گودی میڈیا ہے جو پروپیگنڈا کرتا ہے, جو آپ خود بتا رہے ہیں, میرے لفظ نہیں ہے یہ. کرن, میں تو دیکھیں بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ہمیں ہمارا اپنا میڈیا ہے, اور میڈیا بہت ہے. افغانستان اور انڈیا کی میڈیا کے ساتھ ہمارا کیا واسطہ, ہم کیوں ان پہ یقین کریں. لیکن میں چونکہ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ, عام آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, وہ ان کے تشویش. آپ کو یقین کریں کہ اتنا پریشر ہے ہمارے اوپر اپنے حلقوں میں کہ لوگ ورکر ہمیں نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں, آپ کیوں خاموش ہیں.
تو ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں حالات خراب کرنا چاہتے ہیں؟ سر اس کے باوجود بھی جسٹیفائی نہیں ہے نا کہ آپ جا کے انڈین میڈیا پہ بیٹھ جائیں اور پھر وہاں جا کر بتائیں جو آپ کے کارکنان آپ سے سوالات کر رہے ہیں. نوشین صاحبہ آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس طرح کے اسٹیٹمنٹس کو, یہ ان انٹرویوز کو حکومت کس طرح دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں کرن ابھی یہ بات کر رہے تھے, پی ٹی آئی کی خصلت یہ رہی ہے کہ ہمیشہ سے نا یہ باتیں کئی ہوئی اپنی واپس باتوں کو یوٹن لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں, تو ابھی جب نورین کی یہ جو باتیں انڈین میڈیا انڈین ٹوڈے پہ یہ باتیں کی ہیں اور آپ نے کلپ بھی سنا ہے, تو لگتا نہیں ہے کہ جتنی غنڈہ گردی انتشار, مطلب یہ ایک ملک کے ساتھ جنگ کی حالت میں, آپ کو یہ چیز تو واضح ہو گئی ہے نا. اگر آپ اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں تو الفاظ بھی مہذب استعمال کر لیں. شوکت صاحب بات کرنے دیں, انہوں نے آپ کی بات کے بیچ میں کچھ نہیں بولا. مہذب باتیں کریں, مہذب الفاظ استعمال کریں. میں گزارش کروں گا, میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں پروگرام میں جو مہذب الفاظ استعمال کریں. شوکت صاحب میں نے آپ کے خلاف کیا باتیں کرتی ہیں؟ اب بات مکمل کر دیتے ہیں. نہ دیں آپ چلے جائیں, بہتر ہے آپ چلے جائیں. شوکت صاحب پلیز ہم بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب ایک سیاسی خاندان ہے نا, اگر ہم میاں نواز شریف صاحب کی بات کریں گے تو مریم نواز صاحبہ کو جب سزا ہوئی تھی تو ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا, ان کو بھی اسی لیے اٹھایا گیا تھا کہ وہ سیاسی خاندان کی فیملیز, ان کا وہ گھر تھا اور ان کو بیٹی میاں نواز شریف کی کر کے اٹھا لیا گیا تھا. تو اب جب ان کی بہن کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اتنی آج کہ جی یہاں پہ آگ لگ جائے گی, پاکستان میں ہم جانوں سے چلے جائیں گے کیا عادت, تو یہ تھریٹ ہے. یہ ہم سب کے لیے جو ایک وہ بات سے پھر اکسا رہی ہیں ہمارے پاکستان کی عوام کو نہیں بلکہ انٹرنیشنلی لوگوں کو اکسا رہی ہیں. اور ان کی ایک جو پرانا ایک اسٹریٹجی ہے ان کی کہ جب ان کو اپنے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے نا تو پھر یہ باقی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جا کے اس طرح ہی کرتے ہیں کہ وہاں سے پیسے نہ آئیں, جو لوگ غدار ہوں گے وہ ملک میں پیسے بھیجیں گے, ریمیٹنسز نہ آئیں. کبھی یہ سائفر آ گیا تھا تو تب امریکہ اچھا تھا, آج امریکہ برا ہے. تو یہ جو یہ پوری پلاننگ کے تحت چلتے ہیں نا کہ کوئی, اور ان میں 8 اس وقت گروپ بن گئے ہیں, کسی کو کوئی پتہ نہیں وہ اپنا کیا موقف دے رہے ہیں, عمران خان کی کون بات کر رہے ہیں, یہ لوگ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں.